اس خوبصورت میوزیم کا بانی محمد شریف ہمارے بیچ موجود ہے، تو ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے چینل پر خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس میوزیم میں آ کر ہمیں ویڈیو شوٹنگ کرنے کی اجازت دی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے خود اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا۔ تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو خوبصورت میوزیم بنایا اس میں بہت سارے ہمارے روایتی اور بہت ہی قدیمی چیزیں آپ نے اکٹھا کی ہے، تو آپ کو اس میوزیم بنانے کا خیال کب اور کیسے آیا کہ ہم جو ہمارے جو ہمارے آبا و اجداد جو یوز کرتے تھے ان کو پرزرو کرے اور آگے آنے والے ہمارے یوز کو یا آگے آنے والے ہمارے جو پیڑھی ہے یا ہمارے جو جوان بچے ہیں ان کو دکھائیں؟ جی تو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ تو مجھے بچپن سے ہی بالکل ثقافت اور کلچر سے بہت لگاؤ تھا، لیکن کچھ سالوں سے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے لوگ جو ہے نا ہمارے ثقافت کو، کلچر کو وہ بھولے جا رہے ہیں، وہ ترک کر رہے ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان چیزوں کی جو ہے وہ پریزرویشن ہو، ان کو محفوظ کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ یہ آگے بھی جاری رہے گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں ہمارے کرگل کے جو لوگ ہیں وہ اپنے کلچر کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہمارے لوگ یہاں سے دور کسی لیہ، سری نگر یا جموں جو ہے پڑھنے کے سلسلے میں یا روزگار کے سلسلے میں وہ جاتے ہیں، تو وہ وہاں جا کر وہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کی جو نا لینگویج کو، وہاں کی ثقافت کو اڈاپٹ کریں، اور یہاں آتے ہی ان کا جو ہے نا رہن سہن، جیسے کہ ان کی لینگویج، ان کی نقل اتارنی شروع کر دیتے ہیں، جو صحیح بات نہیں ہے کہ آپ اپنے کلچر کو جو ہے نا وہ ختم کر کے کسی دوسرے کے کلچر کو اپنا کے فخر محسوس کر رہے ہو۔ ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ماں باپ پہلے اپنے جو ہے نا لینگویج اس کو سکھانے کے بجائے، جیسے کہ انگلش میں یا اردو میں مما، پاپا، موم، ڈیڈ یہ کچھ سکھاتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے پہلے اپنے لینگویج کو بچے کو صحیح سے سکھائے۔ جیسے کہ پرگی میں، تبتن میں عطا جو ہے وہ فادر کو کہتے ہیں، اور اما جو ہے یا اما یا انگو مدر کو کہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے ان چیزوں کو پرزرو کرے، سنبھالیں، ان کو محفوظ کرے، تاکہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے یا ابھی کے جو چھوٹے جو ہمارے بچے ہیں ان کو اپنے ہسٹری کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں سیکھنے کو ملے۔ بہت ہی اچھی بات بتائی آپ نے کہ ہمارے کلچر کو، ہمارے ثقافت کو ہم جتنا بھی ترقی کریں، جتنا بھی ماڈرنائز ہو جائے یا جتنا بھی ہم دنیاوی علم سے آراستہ ہو، علوم سے آراستہ ہو، ہمیں اپنے روٹس کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیں یہ تو کم از کم ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آبا و اجداد کس طریقے کی زندگی گزارتے تھے۔ تو شریف بھائی، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کتنے انمول چیزیں اکٹھا کر کے رکھے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہم نے زندگی بھر دیکھا نہیں اور یہاں پہ آ کے ہم نے دیکھے، تو آپ نے یہ ساری چیزوں کو کہاں سے کلیکٹ کیا؟ جی یہ میں نے یہیں آس پاس بہت سارے یہاں پہ چیزیں ہمارے اپنے ہیں، اور اس کے علاوہ یہیں آس پاس گاؤں سے میں نے یہاں پہ کلیکشن میں رکھی ہیں، اور ابھی میرے پاس یہاں پہ جو آرٹیفیکٹس، جو انٹیکس رکھے ہیں ان میں سے ڈاکیومنٹس اور جو پکچرز میرے پاس ہیں ان سبھی کو ملا کے میرے پاس 250 پلس جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت انٹیکس اور آرٹیفیکٹس ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں کے علاقوں میں جو پتھر پائے جاتے ہیں مختلف اقسام کے، ان کی بھی میں نے کلیکشن رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو لداخی تملے ہیں، پوپس، ان کا بھی میں نے تھوڑا سا کلیکشن کر کے ان کو چسپاں کر کے رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ جو مختلف ہربس پائے جاتے ہیں پہاڑی جڑی بوٹی پہاڑوں میں، ان کے لیے بھی چھوٹی موٹی میں نے کلیکشن رکھی ہے۔ تو یہ سبھی ملا کر جو ہے تقریباً 300 کے آس پاس میرے پاس کلیکشن بنتے ہیں۔ بہت ہی قابل تعریف کلیکشن آپ نے کر کے رکھی ہے، کافی محنت آپ نے اس میں کی ہوگی۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کرگلی لوگ جب یہاں پہ، خصوصاً میں یہاں پہ کرگل کے لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا بھائی، کیونکہ ہمارے دوسرے لوگ تو آتے ہی آتے، تو کرگلی لوگ جب یہاں پر آتے ہیں تو انٹرسٹ شو کرتے ہیں کیا؟ ہر ایک چیزوں کو لے کر آپ سے کوشچن کرتے ہیں، یا ایسے فوٹو کھینچ کے ویڈیو بنا کے یا سیلفی کھینچ کے واپس چلے جاتے ہیں؟ جی اس میوزیم کو سیٹ اپ کر کے لگ بھگ 1.5-2 سال ہونے کو ہے، اور ابھی تک ہمارے پاس 500 پلس، یعنی آپ تقریباً
600 650 کے تقریباً ہمارے یہاں پہ وزٹرس آ چکے ہیں، جس میں فورن وزٹرس یا ہمارے اسکولی بچے اور اس کے علاوہ ہمارے کرگل کے جو مقامی باشندے ہیں وہ آتے ہیں، اور فورن ٹورسٹ بھی آتے ہیں۔ لیکن ہمیں سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب ہمارے یہاں پہ مقامی جو چھوٹی بچے ہیں، ہمارے ینگ جنریشن، وہ آ کے یہاں پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہماری ہسٹری کلچر کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو تب ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اپنی کلچر اور ہسٹری کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لداخ میں 7 سے تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ دیگر مختلف مقامات پر میوزیمز بنے ہیں، جن کی فیر اگر آپ چیک کریں وہاں پہ 50 سے پلس ہے بالکل تمام، جیسے ہمارے ہندورمان میں ہے، ہیناسکوٹ میں ہے، لیہ میں بہت سارے ہیں، کرگل میں منشی عزیز برڈ میوزیم ہے۔ تو یہ سارے جو میوزیمز ہیں ان کے آپ فیر چیک کریں 50 سے پلس ہی ہیں، 50، 100، 150، 200۔ لیکن ہم نے یہاں پہ فیر رکھا ہے 15 روپے اسٹوڈنٹ سے ہم چارج کرتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں ایڈلٹس ہوتے ہیں ان سے ہم 30 روپے چارج کرتے ہیں۔ تو بہت ہی کم جو ہم نے اس کی جو ہے نا پرائس رکھی ہے، ٹکٹ پرائس، تاکہ سب لوگ جو ہے نا وہ آ کے یہاں پہ دیکھ سکیں۔ اگر کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو وہ مفت میں آ کر یہاں پہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے یہاں پہ ٹورسٹ ہی آتے ہیں باہر کے، ہمارے مقامی لوگوں کو اتنا نہیں پتہ، لیکن ٹورز ہوتے ہیں جو اسکولی بچے جو خاص طور پر ان کے ایجوکیشنل جو ٹورس ہوتے ہیں تو وہ ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی چند مقامی جو باشندے ہیں ہمارے کرگل کے، وہ بھی آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان میں سے زیادہ تر چیزوں کو انہوں نے اپنی لائف میں جو ہے نا وہ جو ایڈلٹس لوگ ہوتے ہیں تو ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا جو ہے نا وہ اپنی یادیں جو ہے ایک دم وہ ان کی تازہ وہ کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے ایکسپیرینس ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ باقی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا جنریشنز ہوتے ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ شریف بھائی، میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لداخی یوتھس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہسٹری کو لے کر، آرٹیفیکٹس کو لے کر؟ تو ایک بات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تو مسلم ہے کہ ہم پچھلے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے وہ اب ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں تو ہمارے روٹس کے بارے میں تو معلوم ہو۔ تو اب ہمارے لداخی یوتھس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی آپ دیکھیں، کسی بھی قوم کی اگر پہچان ہوتی ہے تو اس کی ثقافت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ثقافت اگر کسی قوم کی مٹ گئی تو سمجھو ہم کہیں کے نہیں رہے۔ بنا ثقافت کے ہم ایسے ہیں جسے بنا ڈور کے کوئی پتنگ ہو، وہ اس کا کوئی منزل نہیں ہوتا، کبھی ادھر کو گھومتا ہے کبھی ادھر کو گھومتا ہے، آخر میں یا کسی جھاڑی سے لپٹ کر یا پیڑ سے لپٹ کر وہ نیچے گر جاتا ہے۔ آپ ایک سوکھے پیڑ کی مثال لے سکتے ہیں۔ ثقافت اگر کسی قوم کی مٹ جائے تو وہ سوکھے پیڑ کے مانند ہے، جو کہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اس کا، کسی بھی وقت وہ زمین پہ دھڑام کر کے گر سکتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کلچر کو، ثقافت کے لیے کام کریں، ان کو پرزرو کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن افسوس کی بات ہمیں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کرگل میں ثقافت پہ، کلچر پہ، ہسٹری پہ کام کرنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ گنے چنے لوگ ہیں، جیسے کہ ہمارے استاد محترم ماشاء صادق خاردسی ہوا، میں انہیں استاد مانتا ہوں اپنا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے لیہ کے سونم معشوق سر ہیں، عنایت شوتوپا صاحب ہیں، اور عیسیٰ صابری صاحب ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ بھی ہسٹری اور کلچر سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن جو آپ نے یوٹیوب کے چینل کے ذریعے فراہم کر رہے ہیں وہ قابل داد ہے، قابل تحسین ہے۔ شکریہ۔ تو بہت کم ملتے ہیں۔ تو یوتھ کو، آنے والے جنریشن کو میں یہی میسیج میرا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے ثقافت کو، کلچر کو بچائیں، ان کو پرزرو کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہم سے جو ہے نا ہم نے ترک کر دیں، یہاں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ریوائو بھی آپ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ریوائو بھی نہ کر پائیں تو کم سے کم ان کو پرزرو کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے رسم و رواج ہیں جو ہم نے باہر سے آ کے جو ہے نا ان کو اپنایا ہے، اپنے رسم و رواج ہم بھول گئے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کو میں ایک مثال دوں تو شادی میں جو رسم و رواج ہے، جو میں نے ابھی خاص میں کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، جو مہندی پہ کیک کاٹنا، یہ باہر کے رسومات، یہ ہمارے یہاں کے نہیں ہے، کلچر نہیں ہے، لیکن ہم نے باہر کے جو نا وہ اڈاپٹ کیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ثقافت کو بچائے رکھیں، کسی اور کے اس پہ کلچر کو، ثقافت کو کاپی نہ کریں، ان پہ فخر نہ کریں۔ آپ اپنے کلچر پہ فخر کریں، اپنے تہذیب، تمدن، اپنے لینگویج پہ فخر کریں۔ تو یہی میسیج ہے کہ جتنا ہو سکے آپ جو ہے نا اپنے کلچر کو، ثقافت کو پرزرو کریں، اور سب مل کے اگر آپ
ان فیوچر آپ آگے جا کے جس بھی فیلڈ میں آپ کام کریں کوشش کریں کہ آپ اپنے قوم کے لیے کچھ کر گزر جائیں. اگر سب مل کے ہم کچھ کام کریں گے تو یقیناً ہم بہت جلد کرگل کو ترقی کی اونچائیوں کو چھوتے ہوئے دیکھیں گے. تو دوستو ہمیں ہمارے ثقافت کو ہماری ہسٹری کو نہیں بھولنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ہم اپنے کلچر پر فخر کریں اور ان پر پیرو کرنے کی کوشش کریں. تو ان میں سے ایک جیتا جاگتا ثبوت ہمارے سامنے شریف بھائی موجود ہے جنہوں نے اتنا محنت کر کے اس میوزیم کو یہاں پہ تعمیر کیا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے پرانے چیزوں کو سجایا. اور ایک ایک چیز کے بارے میں شریف بھائی آپ لوگوں کو بتائیں گے. اگر آپ یہاں پر تشریف لائیں گے تو میں ایک بار پھر سے آپ سے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک بار تینکونگ ضرور آپ وزٹ کیجیے گا اور اس میوزیم پر ضرور آپ وزٹ کیجیے گا کیونکہ یہاں پہ سارا کچھ موجود ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع لیتا ہوں اور شریف بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے چینل پر ایک بار پھر سے انٹرویو دینے کے لیے تشریف لائے اور خصوصاً یہاں پر آپ نے اپنے میوزیم میں ہمیں جگہ دی اور یہ ویڈیو شوٹ کرنے کی اجازت دی. اور امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پچھلے ویڈیوز کی طرح کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آگے آنے والے اوقات میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.